بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں احمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج روم۔ دوستو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو نام احمد اور محمد کے بارے میں ایسے حقائق بتانے جا رہے ہیں جن کو سن کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے اور آپ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جہاں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی پوری ذات سراپا معجزہ ہے، ان تمام معجزات کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ان دو ناموں کے اندر چھپا کر رکھ دیا ہے۔ حضور کی شان ابدیت سے لے کر شان خاتم النبیین، یہ تمام کے تمام صفات کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ان دونوں ناموں احمد اور محمد کے اندر چھپا دیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر دیں۔ دوستو نام ہمیشہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ذاتی نام جو کسی شخص کی ذات کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے صفاتی نام جو کسی شخص کی کسی صفت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے دو نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام ہیں، پہلا احمد اور دوسرا محمد، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تمام نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہیں، جیسے رحمت للعالمین، حاشر، اسی طرح امین، صادق وغیرہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہیں۔ دوستو جب کسی شخص کا نام رکھا جاتا ہے تو یہ لازمی نہیں ہوتا کہ وہ نام اس کی کسی صفت کو ظاہر کر رہا ہو یا اس کی شخصیت سے مطابقت اختیار کر رہا ہو۔ جیسے اکثر مائیں پیار سے اپنے بچوں کو چاند کہتی ہیں، حقیقت میں ہو سکتا ہے وہ کالے ہوں، لیکن ماں پیار سے اپنے بچے کو چاند کہہ رہی ہوتی ہے۔ اب اس چاند کا اس کی ذات سے یا اس کی صفات سے کوئی مطابقت نہیں ہے۔ جب ہم کسی شخص کو اس کے نام سے بلاتے ہیں تو ہمارا مقصد اس کی شخصیت کو اپنی طرف متوجہ کرنے یا کسی کو اس کی شخصیت کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے، نہ کہ اس کی صفات کی طرف متوجہ کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی صفات کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد، اس سے ایک تو مراد آپ کی شخصیت ہے، اور جب کوئی شخص آپ کو اس نام سے پکارے گا تو وہ آپ کی شخصیت کو بھی اپنی طرف متوجہ کر رہا ہوگا، اور دوسری طرف اس کا معنی سب سے زیادہ تعریف کیا گیا ہے، اور جب کوئی شخص آپ کے نام کو پکارے گا تو اس کا مطلب یہی ہو رہا ہوگا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت مجدد الافسانی اپنی کتاب مکتوبات ربانی کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نام احمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی نام آسمانوں پر مشہور ہے، اور پچھلی تمام کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی نام احمد ذکر ہوا ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریف بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو احمد بنا دیا، یعنی سب سے زیادہ تعریف بیان کرنے والا۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا شروع کر دی، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام محمد رکھ دیا گیا، یعنی سب سے زیادہ تعریف بیان کیا جانے والا۔ اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے، یہ نام محمد سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مقام زیادہ قریب ہے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نام ہے۔ صاحب شفا شریف قاضی ایاز مالکی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد اس لیے رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف بیان کی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرتبہ نبوت عطا فرمایا اور مخلوق کے اندر بھیجا، چنانچہ مخلوق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا شروع کر دی، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ تعریف ہونے لگی اور آپ کا نام محمد ہو گیا۔ اسی طرح محشر کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ قیامت میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے والے ہوں گے اور وہ احمد ہو جائیں گے، اور جب وہ مخلوق خدا کی شفاعت کریں گے تو مخلوق خدا جنت کے اندر چلی جائے گی، اور جنت میں جا کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرے گی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت محمد ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی کتابوں کے اندر نام احمد رکھا گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا۔ اسی جگہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ایک بڑے مزے کا نقطہ پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر کام کے آخر میں ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، جیسے کھانا کھانے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور الحمدللہ کہتے ہیں، کوئی کام ختم کرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور الحمدللہ کہتے ہیں۔
इसी तरह जब हम किसी लंबे सफ़र से वापस आते हैं या फिर हम कोई और काम करते हैं, किसी खुशी के मौके मिलने के बाद हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह ताला की हम्द बयान करते हैं। इसी तरह जब लोग दुनिया का इतना तवील सफ़र काट कर क़यामत के दिन जन्नत के अंदर चले जाएंगे तो वो वहाँ जाकर अल्लाह ताला की हम्द बयान करेंगे। इसी दस्तूर के मुताबिक अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर तमाम नबियों को भेजा और जब ये नबूवत का सिलसिला ख़त्म होने लगा तो अब ज़रूरत इस अमर की थी कि अल्लाह ताला की हम्द बयान की जाए। इसीलिए अल्लाह ताला ने एक ऐसे नबी को भेजा जिसका नाम ही अहमद या मोहम्मद है, जो कि हम्द बयान करने वाला है और जिसकी सबसे ज़्यादा हम्द की जाती है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद और नाम मोहम्मद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबिय्यीन होने की सबसे बड़ी दलील है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नाम ही तमाम ख़त्म नबूवत के मुनकरीन के मुंह के ऊपर तमांचा है। तो सब सवाल ये पैदा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नाम अहमद या मोहम्मद ये कब रखा गया। इसके बारे में उलमा की मुख्तलिफ राय हैं। इस बात पर तो सारे मुहद्दिसीन मुत्तफ़िक़ हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नाम हज़रत आदम की पैदाइश से हज़ारों साल पहले रखा गया। जमहूर मुहद्दिसीन के नज़दीक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख साल पहले और कम से कम हज़रत आदम की पैदाइश से 2000 साल पहले रखा गया। लेकिन इमाम बुखारी और चंद दीगर मुहद्दिसीन एक ऐसी हदीस लाते हैं जिससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नाम हज़रत आदम की पैदाइश से अरबों साल पहले रखा गया। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत मरवी है जिसका मफ़हूम ये कि एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल से उनकी उम्र पूछी, जिसके ऊपर जिब्राइल ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह मुझे अपनी उम्र का एग्जैक्ट तो अंदाज़ा नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि चौथे कुतब के अंदर से एक सितारा निकलता था और ये सितारा हर 70,000 साल के बाद निकलता था और मैंने इस सितारे को 72,000 मरतबा देखा है। जिसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम वो सितारा मैं ही था। इस हदीस को और कुरान पाक के अंदर मौजूद एक आयत को अगर सामने रखा जाए जिसके अंदर अल्लाह ताला ने हमारे 1000 साल को और अपने एक दिन को बराबर करार दिया है, तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नाम रखा गया था ये किसी भी इंसानी अक्ल या कैलकुलेशन के अंदर नहीं आ सकता। दोस्तों, अल्लामा फ़ैरोज़ाबादी अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने बड़े बड़े मोज़े अता फरमाए हैं उनमें से एक मोज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम ग्रामी मोहम्मद और अहमद हैं, इनका मतलब ये बनता है कि वो शख्सियत जिसकी तारीफ़ के बाद फिर तारीफ़ हो और तौसीफ़ के बाद फिर तौसीफ़ हो। अगर हम इस कायदे को ज़हन में रखें तो हमें ये बात पता चलती है कि जैसे जैसे ये दुनिया बढ़ती जा रही है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे इंसानी अक्ल इर्तिका के मनाजिल को तय कर रही है और साइंस तरक्की कर रही है तो हमें ये बात पता चल रही है कि जो कानून हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले पेश किए थे वो आज बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं। और लोग जब ये देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटली भी वो तमाम चीज़ें साबित हो रही हैं तो वो यकीनन ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम लाया वो हक़ पर मबनी था। बिल्कुल इसी तरह ही हम लोग ये देखते हैं कि पहले किसी एक मोहल्ले के अंदर या पहले किसी एक पूरे गांव के अंदर एक मिलाद की महफ़िल या ज़िक्र रसूल की महफ़िल हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे जाता जा रहा है हर मस्जिद के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, बल्कि अब तो घर घर के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ें होती जा रही हैं। इसी कायदे के मुताबिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दीन एक शहर से शुरू हुआ था जिसके अंदर चंद सौ या चंद हज़ार सहाबा मौजूद थे, लेकिन आज के दौर के अंदर तकरीबन 1 अरब 90 करोड़ लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन के ऊपर ईमान ला चुके हैं। इसीलिए अल्लामा फ़ैरोज़ाबादी आखिर में लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एक ऐसा नाम अता फरमाया जो सरापा मोजज़ा था, क्योंकि इस नाम के अंदर क़यामत तक के आने वाले तमाम अहवाल को अल्लाह ताला ने जमा कर रखा था। और इसी नाम के अंदर अल्लाह ताला ने ये बता दिया था कि जैसे जैसे दुनिया क़यामत की तरफ बढ़ती जाएगी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों, अगर किसी एक इंसान के नाम के अंदर से कोई लफ्ज़ निकाल दो तो उसका नाम बिल्कुल बेमानी हो जाता है। जैसे मेरा नाम रसलान है, इसमें से ए या अलिफ निकाल दो तो रसलान इसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के अंदर से अगर हम कोई लफ्ज़ निकाल भी देते हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नाम मुबारक अपनी असल सिफत को नहीं खोता। जैसे अगर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मोहम्मद में से पहली मीम को निकाल दे तो
پیچھے حمد بچ جائے گا۔ اس حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف بیان کرنے والا۔ اسی طرح اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اندر سے ہے کو نکال دے تو پیچھے میم میم دال بچ جائے گا، جس کو ممد کہتے ہیں۔ ممد کا مطلب ہوتا ہے مدد دینے والا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے مدد فراہم کرنے والے ہیں، بالخصوص اپنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی وہ مدد فراہم کرنے والے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اندر سے پہلے میم اور ہا کو نکال دے تو پیچھے مد رہ جاتا ہے، اور مد کا مطلب ہوتا ہے کشیدن، یعنی کوئی چیز اپنی طرف کھینچنے والی۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اسلام اور پیغام حق ایسا پیغام ہے کہ جو کوئی اسے سنتا ہے وہ اس کی طرف کھنچا چلا آتا ہے، اور ایسا کھنچا چلا آتا ہے کہ پھر اس کو بے شک پھانسی دے دی جائے یا بے شک اس کو قتل کر دیا جائے، وہ اس پیغام کے ساتھ مرتے دم تک بالکل جڑا رہتا ہے۔ دوستو اسی طرح اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اندر سے میم ہے اور میم تینوں مائنس کر دیے جائیں تو پیچھے صرف دال بچتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے دلیل، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے کی دلیل ہیں۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغام کے اوپر خود دلیل ہے، جس کا مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اتنا سچا ہے کہ آپ کی پوری شخصیت اس کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ دوستو اسی طرح ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات بتاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام محمد ہے، اس میں میم ہے میم دال کے الگ الگ معنی بھی ہیں۔ اس کو شیخ شہاب الدین احمد اپنی کتاب کے اندر بڑے خوب انداز کے اندر لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے اندر جو اسرار و رموز چھپا کر رکھے ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام محمد ہے، اس میں جو پہلی میم ہے، یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفر کو مٹانے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کفر آہستہ آہستہ دنیا سے مٹتا چلا جا رہا ہے۔ اس کا دوسرا معنی جو علماء لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیامت کے دن مقام محمود پر فائز کیا جائے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اندر یہ بات شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مقام محمود پر فائز کرے گا۔ مقام محمود وہ مقام ہے جس روز قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہو کر اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں گے۔ دوستو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، اس میں جو میم کے بعد ہے آتی ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا احکام پہنچانے والا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر آ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کو امت تک پہنچا دیا ہے۔ اس کا دوسرا معنی شیخ شہاب الدین لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا معنی یہ ہے حق ادا کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما کر ہر عظیم خلق کا حق ادا کر دیا ہے۔ اگر ہم صفات کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے اندر وہ تمام صفات پیدا کر کے ان صفات کا حق ادا کر دیا ہے، اور بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا کے اندر پہنچا کر اس پیغام کا بھی حق ادا کر دیا ہے۔ دوستو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد کے اندر جو تیسرا حرف میم آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے مغفرت پہنچانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے لیے مغفرت پہنچانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، جس کا پتہ ایک تو ہمیں اس دنیا کے اندر چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اپنی امت کے لیے مغفرت مانگی، اور اس کا زیادہ پتہ ہمیں قیامت کے دن چلے گا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر فائز ہو کر اپنی امت کے لیے مغفرت طلب فرمائیں گے۔ دوستو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک محمد کے اندر چوتھا حرف دال آتا ہے، یہ دعوت الہی کی طرف اشارہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر اپنی دعوت پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنی قیمتی رائے کو کمنٹس کے باکس میں لازمی لکھیں۔ شکریہ۔